ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ یہ چند منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گی، لیکن سکپ نہیں کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو شکایت ہوگی کہ وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ آپ کو کوئی مشکل، کوئی حاجت، جادو کی پریشانی، مالی پریشانی، جنات کی پریشانی، دشمنوں کا خوف، دنیا کی کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس سے دور نہ ہو، دنیا کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو اس سے پورا نہ ہو۔ آج میں سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں۔ یہ اتنے قیمتی آیات ہیں، 2 آیات حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بھی یہ پڑھ لے گا رات کو سونے سے پہلے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کافی ہونے کا کئی مطلب بیان کیے ہیں محدثین نے کہ کافی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تلاوت کے لحاظ سے، قرآن پڑھنے کے لحاظ سے انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، چوروں سے حفاظت کے لیے انسان کو کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے کئی تشریحات ہیں۔ تو بھائی، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ تو بہت بڑا سمندر ہے، 2 آیات ہیں، اور اس کا ایک وظیفہ دیتا ہوں جو انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ایک دن میں، 41 دن اس کا آخری حد ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یعنی 41 دن تک کرنا ہے۔ 41 دن پورے نہیں ہوں گے کہ آپ کا وظیفہ کام کر جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ ہے، اور یہ تو ابھی سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں ویسے ہی وظائف ہمارے مشائخ اکثر سفر کے مہینے میں بہت زیادہ وظائف پڑھتے تھے، بہت تاثیر ہوتی ہے۔ علماء کا اپنا تجربہ ہے، مشائخ کا، بزرگان دین کا اپنا ایک تجربہ ہے کہ سفر کا مہینہ لوگ تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ منحوس نہیں ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں وظائف قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، ہمارے مشائخ اکثر ہمیں اوراد و وظائف سفر میں دیتے تھے، تو سفر کے مہینے میں شروع کریں تو بہت بابرکت ہوگی۔ سفر کے مہینے میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ شروع کریں، اور اگر سفر گزر گیا تو پھر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ سفر کی وجہ سے وظیفے میں برکت زیادہ ہوگی اگر آپ سفر کے مہینے میں شروع کریں گے، اور 41 دن سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ دیکھو، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جلدی وہ وظیفے کی طرف جلدی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور وظیفہ سنتے ہیں کہ بھائی وظیفہ کیا ہے۔ اب جب ان باتوں کا آپ کو علم نہ ہوگا اور آپ صرف وظیفے کی تعداد وغیرہ سے کو جان لیتے ہیں اور وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر کیا شکایت کرتے ہیں؟ وظیفے نے کام نہیں کیا۔ تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ وظیفے کو کس طرح پڑھا؟ جس طرح اس کا حق تھا آپ نے تو ادا نہیں کیا نا۔ جس طرح وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں میرے بھائیوں بہن، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ یہ چند منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گی، یاد رکھیں، لیکن سکپ نہیں کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو شکایت ہوگی کہ وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں گا، ہاں، شرائط کے مطابق۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، ابھی سمجھیں کہ کیا کرنا ہے کہ جو وظیفہ کام کرے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے۔ بھائی 5 وقت کی نماز کی جو پابندی نہیں کرتا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کر دیا ہے، لیکن آپ وہ نہیں پڑھتے اور اپنے مطلب کے لیے وظائف پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت 5 وقت کی نماز تو فرض ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس سے بالکل روگردانی نہیں کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، عورتوں کو گھروں میں اور مردوں کو
مسجد میں جمعات کے ساتھ انشاءاللہ۔ دوسری شرط، ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہ کریں تو پھر مجھے بتا دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا واقعی میں مجرم۔ تو دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، اب آپ بتائیں کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین ہی نہیں تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ حدیث قدسی کے مطابق، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ پر شک ہو رہا ہے تو کیا وظیفہ کام کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو، تیسری شرط۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ دیتا ہوں، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مسائل، ایسی دنیا کا کوئی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہیں۔ تو اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ بھائی آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ دیکھو تلفظ ٹھیک کرو۔ ان آیات میں اتنے برکات ہیں کہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی تلاوت جاری رکھیں، اس کا وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل، کوئی حاجت، جادو کی پریشانی، مالی پریشانی، جنات کی پریشانی، دشمنوں کا خوف، دنیا کی کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس سے دور نہ ہو، دنیا کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو اس سے پورا نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں 11 بار، اور پھر ان 2 آیات کو پڑھیں، سورہ بقرہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان 2 آیات کو 21 مرتبہ پڑھیں، صرف 21 مرتبہ۔ اس سے جلدی جلدی پڑھیں، میں نے تو بہت آہستہ آہستہ اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آپ تلفظ ٹھیک رکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ادر کے ساتھ پڑھیں، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کہ آپ کے الفاظ ہی غلط پڑ جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، 21 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور اپنی حاجات اللہ سے مانگیں۔ 41 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 41 دن تو اس کی آخری حد ہے، پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے، قرآن عظیم پڑھنے اور اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔